رجب بٹ اور عائشہ جٹ کی 50 لاکھ میں ڈیل ہوگی۔ رجب بٹ نے عائشہ جٹ سے ملاقات کر لی، اس قسم کی خبریں مارکیٹ کے اندر چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایڈوکیٹ فیاض رامے صاحب نے یہ بات بولی ہے، جی مجھے بھی پیسوں کی آفرز کی گئی، مجھے بھی ملاقات کی آفر کی گئی، مجھ سے بھی ملنا چاہا۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز گردش کر رہی ہے اور سب لوگ یہ بول رہے ہیں کہ رجب بٹ نے اگر صلح کرنی ہی تھی تو پھر اتنے زیادہ بڑے بڑے دعوے کیوں کیے، یا پھر عائشہ نے اگر صلح کرنی تھی تو اتنے بڑے بڑے دعوے کیوں کیے، اور اگر عائشہ اگر پیسے لے لیتی ہیں تو کیا وہ صلح کر سکتی ہیں؟ کیا جو قانون ہے ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اور فیاض رامے صاحب پھر کہاں پہ سٹینڈ کریں گے؟ سب سے پہلے آتے ہیں جی فیاض رامے صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ۔ وہ یہ بات بول رہے ہیں جی مجھے مینیج کرنے کی کوشش کی گئی، ایموشنلی، فائنینشلی، اور اس کے علاوہ میرے سے بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا، جس میں کچھ میڈیا والے بندے بھی ہیں، کچھ اس میں وکلاء بھی ہیں، اور کچھ اس میں رجب کے دوست بھی ہیں جو کہ یا قریبی ساتھی ہیں جو کہ انگلینڈ میں رہتے ہیں۔ لیکن وہ یہ بول رہے ہیں جی میرے پاس اس کے ثبوت پڑے ہیں، 20 صفحوں کی چیٹ ہے میرے پاس، ایک یو ایس بی ہے، اس کے اندر میں نے تمام جو اس کے آڈیو میسیجز ہیں وہ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ اور رجب بٹ نے یہ کوشش بھی کی کہ بھئی ہمیں پرووک کیا عدالتوں کے اندر کہ ہم کوئی ایسی حرکت کریں جیسا کراچی میں کیا گیا تھا اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکیں۔ خاص طور پہ انہوں نے یہ بات بولی کہ جو صحافی جو کہ رجب بٹ کے گھروں میں بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، جو ان کے پیرول پہ ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی جی مجھے مینیج کرنے کے لیے، کہا جی آپ تھوڑا سا سافٹ کارنر دکھائیں، کیس کے علاوہ ملاقات کریں، اگر آپ کی کوئی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم آپ سے اس چیز کی معافی مانگتے ہیں۔ رامے صاحب یہ بات بولتے ہیں جی نہ تو میری کوئی سالگرہ ہے، نہ میں کوئی شاہ رخ خان جیسا ہوں، نہ میں کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہوں کہ یہ لوگ مجھ سے ملنا چاہ رہے ہیں، یہ لوگ صرف مجھ سے اس لیے مل رہے ہیں کیس میں میرے سے کوئی رعایت لے سکیں، لیکن میں نے کسی قسم کی بھی رعایت نہیں دینی، میں کسی پیسوں والے معاملے میں مجھے نہیں پڑنا، ایک وکیل کے پاس اس کی ریپوٹیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور میں جو ہوں میں کسی قسم کے بھی پیسے نہیں لوں گا، نہ میں ان سے ملاقات کروں گا، میں ڈے ون سے جہاں پہ سٹینڈ کر رہا تھا میں وہاں پہ سٹینڈ کروں گا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایویڈنسز کی بات کی، جی ایویڈنسز میرے پاس پڑے ہوئے ہیں تو ایویڈنسز میں کیا کروں گا، اداروں کو دوں گا، تو اور ساری جو دنیا کے سامنے یہ باتیں آ جائیں گی کہ ان لوگوں نے مجھے مینیج کرنے کی کوشش کی۔ سٹارٹ میں یہ بات بولی جی کیس میں کچھ بھی نہیں رکھا، یہ تو ایک پیشی کی مار ہے، پھر ان کی 24-25 پیشیں بھی لگ گئیں اور میں سب کچھ اداروں کو دوں گا۔ اور عائشہ کے بارے میں انہوں نے یہ بات بولی کہ بھئی مجھے نہیں پتا کہ عائشہ نے رجب سے ملاقات کی ہے یا پھر ملاقات نہیں کی، میرے علم میں یہ چیز نہیں ہے، اور اگر وہ ملنا چاہتی ہیں رجب کے ساتھ، کسی قسم کے کوئی معاملات کرنے چاہتی ہے، یہ ان کا رائٹ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے جی میں وکیل ہوں، میری ڈومین میں یہ چیز نہیں آتی کہ میری جو ثالثہ ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ کا کام ہے صلح کرنا، صلح نہ کرنا، ملنا نہ ملنا، بات چیت کرنا، میرا نہیں ہے۔ مجھے انہوں نے کیس لڑنے کا بولا، میں نے ڈے ون سے صحیح طریقے سے کیس لڑ رہا ہوں، میں آج بھی وہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہوں جہاں پہ میں پہلے تھا، اور میری طرف سے ایسی کوئی پیشکش نہیں ہے، اور میں اس کیس کو اینڈ تک لے کے جاؤں گا، میں نے پیسوں پہ اپنا ایمان نہیں بیچا۔ یہ کہنا ہے جی فیاض رامے صاحب کا۔ اور عائشہ کی اور رجب کی ملنے کی خبریں، پھر یہ کہ 50 لاکھ میں ان کی ڈیل ہو گئی ہے، یہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو یہ بہت سارے صحافیوں نے بھی یہ بات بولی، بہت سے لوگوں نے یہ بات بولی جی ویڈیو اس کی موجود ہے، لیکن ابھی تک وہ ویڈیو میڈیا پہ نہیں آئی، ابھی تک وہ ویڈیو میری نظر سے نہیں گزری۔ دو الزامات ہیں، ایک یہ کہ فیاض رامے صاحب بول رہے ہیں جی مجھے آفر کرائی گئی، دوسرا یہ کہ جی عائشہ کے ساتھ بھی رجب کی ویڈیو ہے، لیکن وہ ویڈیو میری نظر سے ابھی تک نہیں گزری۔ باقی جب رجب سے میری بات ہوئی اس نے بالکل اس چیز کو ڈینائی کیا، اس نے بولا ہے کہ ہماری کسی بھی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے یہ سراسر فیک ہے۔ اگر رجب کی ایسی کوئی ویڈیو ہوتی تو اب تک آؤٹ ہو چکی ہوتی، بلکہ فار یو ابھی تک پھٹ چکا ہوتا، اتنی چل رہی ہوتی وہ ویڈیو، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب انہونی سی باتیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیاض رامے صاحب کے ساتھ کس نے رابطہ کیا؟ تو کچھ صحافیوں کی طرف سے یہ بات سامنے آئی جی ندیم نانی والا اور فیاض رامے صاحب کا آپس میں رابطہ ہوا ہے ان کا، اور فیاض رامے صاحب سے ملنے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ فیاض رامے صاحب اور ندیم نانی والا آپس میں رابطے میں، ایک تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر خبریں چل رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیاض رامے صاحب اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں؟ یہ جو 20 صفحے کے ان کے پاس جو اسکرین شاٹ پڑے ہیں، جو چیٹ ان کے پاس پڑی ہے، وہ کس کی ہے؟ اور اس کے علاوہ یو ایس بی کے اندر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں آڈیو میسیج ہے جو میں اداروں کو دوں گا، میں
اس میں سوشل میڈیا کے اوپر نہیں لگاؤں گا. میں نے اپنے اوپر پیکا نہیں لگانا کہ بھائی میں کسی کی وائس آؤٹ کروں. میں وکیل ہوں, میں ساری چیزوں کو سمجھتا ہوں, سارا دن میں عدالتوں میں ہوتا ہوں, یہ سب انہی کی باتیں ہیں. بٹ اگین کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے ایسے رجب کے دوست ہیں یا پھر ایسے کون سے صحافی ہیں جن کو رجب نے بولا جی آپ جاؤ آپ فیاض رامے سے بات کرو, یا پھر ایسے کون سے قریبی ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے بولا جی آپ جاؤ ان سے رابطہ کرو, یا پھر کیسے کون سے وکلا ہیں جن کو رجب بٹ نے بولا جی آپ جائیں فیاض رامے سے آپ رابطہ کریں. دیکھیں اب بات یہاں پہ کلیئر تو تب ہوگی جب وہ ثبوت سامنے آئیں گے, اور ثبوت اگر چلے جاتے ہیں عدالتوں کے پاس تو وہ اس چیز کو دیکھیں گی. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ دوست کون تھے. اب بات یہ ہے کہ یو کے کی میں بات کروں, یو کے اندر ایک انس ہے جو کہ رجب کا دوست ہے. اس کے علاوہ ندیم نانی والا بھی یو کے میں ہی ہوتا ہے, وہ پاکستان آیا وہ اپنے کیسز کو فیس کرنے کے لیے. زرق ہے جو کہ یو کے میں ہے, اور اس کے علاوہ کوئی ایسا بندہ یو کے کا نہیں ہے. تو پھر اگر کسی نے بات کی یا پھر ندیم نانی والا نے کی ہے یا پھر زرق نے کی ہے یا پھر انس نے کی ہے, یہ 3 لوگ ہیں جی. اس کے علاوہ تو یو کے میں رجب کا اتنا کوئی قریبی ساتھی نہیں ہے. اب بات کریں ہم لوگ وکلا کی کہ وکلا کس نے اپروچ کیا, اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کون سے ایسے وکلا ہیں. پھر اس کے بعد میڈیا والوں نے کون سے اپروچ کیا. مطلب اگر ان کی سٹیٹمنٹ سے دیکھا جائے تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رجب لوگ اس ٹائم پہ بالکل جھک گئے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جی فیاض رامے صاحب سے رابطہ ہو, اور وہ دوستوں کو بھی بول رہے ہیں, وکیلوں کو بھی بول رہے ہیں, خود بھی کوشش کر رہے ہیں. یہ ساری سٹیٹمنٹ ہے جی ان کی. مطلب یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے جی کہ میرے ساتھ رابطہ کیا گیا مختلف لوگوں سے اور مجھے خریدنے کی کوشش کی گئی, اور اس چیز کے وہ ثبوت بھی دے رہے ہیں. دیکھیں وہ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں, وہ اس چیز کے ثبوت تو دیں گے, ثبوت تو سامنے آ جائیں گے, لیکن لوگ کون ہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. پھر دوسری بات یہاں پہ یہ عائشہ جٹ والی بات کہ جی عائشہ جٹ کے ساتھ صلح صفائی ہو گئی ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی چیز ہو. رجب بٹ نے ایک بات بولی تھی, میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, چاہے پچھلے کچھ نام ہیں وہ ان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھے تھے, یہاں پہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عائشہ صلح کر سکتی ہے. اب دیکھیں جو عدالت کے اندر جو میٹا گلاسز کا کیس ہے وہ تو دیکھا جائے تو وہ عدالت کا معاملہ ہے کہ بھئی آپ نے جب اپلیکیشن ضرور ان کی طرف سے کی تھی, لیکن یہ کی تھی کہ عدالت کے اندر ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اگر یہ کیس عائشہ ختم بھی کرتی ہیں وہ کیس تو سٹل رہتا ہے میٹا گلاسز والا. دوسری بات, اگر عائشہ اس کیس کو ختم کرتی ہیں اپنے اون پہ, جس طرح توہین مذہب کا کیس تھا ایک ٹائم پہ ہمیں لگا جی ایڈوکیٹ ریاض سولنگی صاحب جو ہیں وہ کیس ختم کرنا چاہ رہے ہیں, جب میاں علی شفاق صاحب کے ساتھ ان کی ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی تب ہمیں کیا لگا تھا کہ وہ کیس ختم کر رہے ہیں. لیکن بعد میں کیا وہ کچھ وکلا اٹھ کھڑے, انہوں نے بولا بھائی مذہب کا معاملہ ہے, اگر مذہب کا معاملہ یہ خود ختم کر رہا ہے تو پھر اس نے کیس ہی کیوں کیا تھا. مذہب کا معاملہ آپ خود ختم نہیں کر سکتے, لیکن کیا عائشہ یہاں پہ 376 کا معاملہ خود ختم کر سکتی ہیں, یہ بھی ایک کوشچن ہے. تو اس کا آنسر ہے جی بالکل ختم کر سکتی ہیں. 376 کا وہ معاملہ ہے جو انہوں نے خود الزام لگایا تھا, تو پھر الزام کو وہ واپس بھی لے سکتی ہیں. ماضی میں بھی ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ کہیں پہ بھی ڈھیل ہوگی یا پھر صلح صفائی ہوگی یا پھر اس کو کوئی بھی چیز ایکسکیوز کر کے آپ بول سکتے ہو جی لیٹس سپوز یہ بول سکتی ہیں جی سلمان ایگری ہو گیا میرے سے شادی کرنے کے لیے, میں اپنا کیس واپس لیتی ہوں, تو تب بھی کیس واپس ہو جائے گا. اس صورت میں فیاض رامے صاحب نے جو ایفرٹ کی ہے وہ ایفرٹ کہاں پہ جائے گی اگر وہ صلح کر لیتے ہیں. بظاہر ابھی ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی. میں یہ آپ کو بتاتا چلوں عائشہ فی الحال کیس واپس نہیں لے رہی, رجب لوگ بھی اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی, انہوں نے کوئی پیسوں پہ سیٹلمنٹ نہیں ہوئی, نہ یہ پیسے دے رہے ہیں نہ وہ پیسے لے رہی ہے, ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے, یہ صرف رومرز ہیں. لیکن اگر عائشہ کیس ختم کرتی ہے تو پھر یہ ان کے جو وکیل ہیں ان کی جو ایفرٹ ہے وہ تو ساری ضائع جاتی ہے. جو ڈے ون سے وہ ایفرٹ کر رہے تھے اور بول رہے تھے میں ان کو سزا دلواؤں گا, اور اس سے پہلے بھی جو وکلا تھے انہوں نے بھی یہ بات بولی جی ہم اس کو سزا دلوائیں گے. کیس اب سلمان کے ساتھ ٹچ ہو گیا ہے, اگر سلمان بری ہو جاتا ہے تو رجب لوگ آٹومیٹکلی بری ہو جاتے ہیں, لیکن اگر سلمان گلٹی ہوتا ہے تو پھر رجب لوگوں کا کیس چلے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کے گلٹی ہونے سے تو یہ بھی گلٹی ہو جائیں گے, نہیں. یہ جو 4 لوگ ہیں جس میں جواد ہے, جہانگیر ہے اور ڈوگر ہے, مان ڈوگر ہے اور رجب ہے, یہ جو 4 لوگ ہیں اگر اس کو سزا ہوتی ہے سلمان کو تو پھر ان کا کیس چلے گا, ان کا فیصلہ آئے گا اور سیپریٹ آئے گا. لیکن اگر سلمان بری ہو جاتا ہے تو پھر یہ بھی بری ہو جائیں گے. تو سم ہاؤ اس کیس کا فیصلہ ابھی تک پینڈنگ ہے, اور یہ جو رومرز چل رہی ہیں صلح صفائی والی یہ سراسر غلط ہیں. کوئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی, کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, سارے اپنے سٹانس پہ ڈٹے ہوئے دونوں سائڈ سے. رجب نے ایک اپلیکیشن موو کی تھی عائشہ کے اوپر, فی الحال اس کی FIR نہیں ہوئی, اور نہ عائشہ کی طرف سے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں صلح صفائی کرنے جا رہی ہوں. ہاں ایک چیز ہے جس کی بیس پہ ساری رومرز ہوئے کہ پچھلی 2 پیشیوں پہ عائشہ خود نہیں آئی, اگر وہ آ جاتی تو پھر یہ ساری باتیں نہ ہوتی. چونکہ عائشہ خود وہاں پہ نہیں آئی اس لیے یہ رومرز چل رہی ہیں. لیکن میں ان لوگوں پہ حیران ہوں جو باوسوک ذرائع سے یہ بات بول رہے ہیں, اور اچھے تگڑے تگڑے اینکرز ہیں کہ جی رجب کے ساتھ ان کی ویڈیو ہم آپ کو دکھا دیتے.
दिखाई किसी ने नहीं है, सोशल मीडिया पे कहीं पे भी नहीं आई। ना रजब इतना बेवकूफ़ है, ना आयशा इतनी बेवकूफ़ है कि किसी ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ पे वीडियो बन जाती है। मुझे नहीं लगता कि इस किस्म का इन दोनों में से कोई इतना बेवकूफ़ हो, इतने केसेस फेस करने के बाद। ना कोई सिटिंग हुई है, ना कोई मामला हुआ। ये केस चलेगा 18 तारीख को, इसके अंदर जो चालान पेश होंगे उसमें सलमान ने भी पेश होना है, बाकी सब ने भी पेश होना है। ये प्रॉपर केस चलेगा, ट्रायल की तरफ जाएगा। और इसमें कम से कम अभी क्योंकि 376 का मामला है तो मिनिमम भी 8-10 पेशियाँ चलेंगी। ज़्यादा हो सकती हैं, 25-30 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं, लेकिन 8-10 पेशियाँ मिनिमम चलेंगी क्योंकि 376 का मामला है, एक बंदे की ज़िंदगी का मामला है, और बल्कि दोनों बंदों की ज़िंदगी का मामला है। एक तरफ आयशा है, एक तरफ सलमान है। ये दोनों अभी कोर्ट के अंदर जाके चीज़ों को फेस करेंगे, लेकिन एक दूसरे को प्रोवोक करना ये सरासर गलत बात है कि इसने उसको प्रोवोक किया। नहीं, प्रोवोक भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। और इस केस को आप 18 तक वेट करें, किसी रूमर्स पे भी आप बिलीव ना करें। दोनों साइड इस टाइम पे फुल गुस्से में हैं, दोनों साइड इस टाइम पे बोल रही हैं जी हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। और ये सुलह कोर्ट के बाहर होना तकरीबन ये 99.9% नामुमकिन है। ये फैसला कोर्ट से ही होगा। ये जो साल डेढ़ चला, सारी कोशिश की गई हर तरीके से, सलमान को भी समझाया गया, आयशा को भी समझाया गया, सारी चीज़ें हुई, लेकिन क्या सीन होता है, ये मामला ख़त्म नहीं होता और आगे भी ये मामला कोर्ट के बगैर सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो जो लोग ये बात बोल रहे हैं जी कोर्ट के बगैर ये मामला सॉर्ट आउट होगा, कभी नहीं हो सकता। ये कोर्ट के अंदर ये मामला चलेगा। बाकी सारी रूमर्स हैं। हाँ, देखना क्या है फयाज रामे साहब जो प्रूफ देते हैं, ताकि पता चले वो कौन लोग हैं जो ऑफर्स कर रहे हैं। माजी में हमने देखा बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली कि जी हमें रजब ने 5 करोड़ की ऑफर की, हमें जी 6 करोड़ की ऑफर की, लेकिन जब रजब से बात होती है रजब कहता है मेरे तो फरिश्तों को इल्म ही नहीं है कि कोई ऑफर कराई हो। ये देखना होगा रजब के ऐसे कौन से चहीते हैं कि जो रजब की ब्याह पे ऑफरें करवा रहे हैं। ये भी सोचने वाली बात है। बाकी अगर रामे साहब से मुलाकात होती है, लेट्स सपोज रामे साहब को ये बोल रहे हैं जी हमसे मिलो या हमें सॉफ्ट कॉर्नर, तो रामे साहब नहीं होगा, कोई और बंदा आएगा केस लड़ने के लिए। केस तो वहीं पे रहेगा। वकीलों को तो आप नहीं कर सकते, आप एक वकील को हटाओगे पीछे दूसरा आ जाएगा। तो बात ये सारी केस लड़ना पड़ेगा, ये लड़ेंगे, दोनों साइडें इस पे कायम है। रजब ने बात बोली है मैं पैसे किसी को नहीं दूंगा, मैं किसी के साथ भी नहीं बैठूंगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।